وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں چند فقہی مسائل کو بیان فرمایا، اور ان فقہی مسائل کے اندر ایک اہم مسئلہ جو عقیدے سے متعلق ہے اس کو بھی بہترین انداز میں، جو اکمال دین کا مسئلہ ہے، اتمام نعمت کا مسئلہ ہے، ولایت اہل بیت علیہم السلام کا مسئلہ ہے، خلافت رسول اللہ کا مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں ایک اور مسئلہ جو معمولاً جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، مختلف ادیان کے لوگ ہوں، وہاں پہ یہ معمولاً مشکل پیش آتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ عدل و انصاف سے کام نہ لینا۔ معمولاً افراد کا چاہے باطل پہ ہوں، اپنے جو دین والے ہوتے ہیں، اپنی شریعت والے ہوتے ہیں، اپنے عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، معمولاً انسان کا رجحان ان کی طرف ہوتا ہے، انسان ان کی حمایت کرتا ہے، ان کے برے کاموں کی وہ تعویلیں کرتا ہے، اس کے جو مخالف ہوتے ہیں، چاہے وہ دین میں، چاہے وہ نظریے میں، ان لوگوں کی وہ اچھی باتیں ان کو بھی غلط طرف لے کے جاتا ہے، ان کے اچھے کاموں کو نہیں سراہتا، کیونکہ وہ اس کی دشمنی ہوتی ہے، ان سے حسد ہوتا ہے، ان سے کینہ اور بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کریم نے، کیونکہ بین الاقوامی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، فقط مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے احکامات بیان نہیں کیے، لہذا ان فقہی احکامات کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو بین الاقوامی مسئلہ ہے اس کو بیان فرمایا، لیکن اس کا پہلا مخاطب وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنین، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بنو۔ قوامین مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قیام سے انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، خدا کے لیے۔ بہت سارے افراد اپنے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اپنے لیے قیام کرتے ہیں، اپنے لیے کھڑا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے، برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خدا کے لیے کھڑے ہو جانا، انسان اپنی پرواہ نہ کرے، اپنے لیے کھڑا نہ ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھڑا نہ ہو۔ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دو، قسط کے ساتھ تمہیں گواہی دینی ہے، تمہیں گواہ بننا ہے، تم نے اگر کچھ بتانا ہے، تم نے ذکر کرنا ہے تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی کی طرفداری ہو، دنیاوی مفاد ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ہرگز تمہیں وادار نہ کرے، تیار نہ کرے، اکسائے نہیں ایک قوم کی دشمنی۔ شنآن دشمنی کو کہتے ہیں، کینے کو کہتے ہیں۔ شنآن قوم، ایک قوم کی دشمنی تمہیں وادار نہ کرے، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدالت سے کام نہ لو۔ ایک قوم سے تمہاری دشمنی ہے، تمہارا اختلاف ہے،
تمہاری ان سے لڑائی ہے، لیکن یہ باعث نہ بنے کہ تم عدالت سے کام نہ لو۔ ان کا جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہے، ان کی اگر ایک جگہ پہ غلطی نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کام کیا ہے؟ آپ اس وجہ سے ان پہ تہمت لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کی ان سے دشمنی ہے، اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں جس سے آپ کی دوستی، ممکن ہے وہ کام اس نے کیا ہو، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اگرچہ کہا کہ تمہارے وہ دشمن ہیں، شنعان، ان سے تمہاری عداوت ہے، لیکن یہ باعث نہ بنے کہ آپ عدالت سے کام نہ لیں۔ عدالت ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدالت سے کام لیں، یہ زیادہ نزدیک ہے تقوی کے۔ دیکھیں پروردگار عالم نے، یہ بہت اہم آیت ہے، جتنی عبادات پروردگار نے بیان کی ہیں، نماز دیکھ لیں، خود بندگی کی آیت ہے، روزے کی آیت ہے، ان کا جو ہدف اور مقصد ہے تمام عبادات کا، پروردگار نے کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن عدالت کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اکیلے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی انسان عبادت نہیں کر رہا اس طرح سے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح، فقط آپ نے ایک معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے، جو جس کا حق بنتا ہے آپ نے اس کو دینا ہے، اس کے حق میں آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ لہٰذا آپ جب عدالت کریں گے ہوا اقرب للتقوی، تو یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی آپ کو متقی بنائے گی، جیسے آپ کو نماز متقی بناتی ہے، روزہ متقی بناتا ہے، اسی طرح آپ عدالت سے کام لیں گے تو یہ اقرب للتقوی، یہ قریب نہیں ہے، اقرب ہے، یہ بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک کی غلطی نہیں ہے آپ کہیں کہ اس کی غلطی ہے، ایک نے کام نہیں کیا آپ کہیں کہ اس نے کام کیا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو تم انجام دیتے ہو۔ اب یہاں کیونکہ یہ مسائل تھے، انسان کوئی چیز چھپائے، کوئی ایسی چیز بتائے جو کسی نے نہیں کی، لہٰذا اس کے لیے بہترین لفظ یہ استعمال کیا، اللہ خبیر ہے، یہاں پہ نہیں فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ لطیف ہے، لہٰذا ان خدا کے ناموں کا اس آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ میں اللہ خبیر ہے، کیونکہ یہاں پہ خبر کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، یعنی خدا آگاہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہارے اندر ہے، جو تم غلط کہنا چاہ رہے ہو، جو تم دشمن کے لیے جو ہے وہ عداوت اپنی دکھا رہے ہو، یہ خدا ان تمام معاملات سے آگاہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالحات، تمام صالحات، جتنے اچھے کام تھے انہوں نے انجام دیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، پروردگار نے ان سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، پروردگار اپنی بخشش ان کے شامل حال کرتا ہے، پروردگار عالم پھر ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں جو ہیں ان پہ پروردگار ان کو سزا نہیں دیتا، پروردگار ان سے اپنی جو پروردگار عالم، جیسے دوسری آیات میں فرمایا پروردگار عالم ان کی چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا جو انسان عمل صالح انجام دیتا ہے جو انسان، اس کے لیے فرمایا کہ اس انسان کے لیے مغفرت ہے، پروردگار اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ یہ ایسے انسان ہیں، یہ اب پروردگار عالم نے ایمان اور عمل صالح انجام دینے والوں کے لیے جس وعدے کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے کیونکہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا، عدالت کا حکم دیا، آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ دشمن کے بارے میں آپ دشمنی سے کام لیں، اس کے بارے میں آپ عدالت سے کام نہ لیں، اس کے خلاف آپ فیصلہ دیں۔ یہ کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ کے طور پہ یہ بیان فرمایا، اگر انسان مومن ہے، اگر انسان عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے، پروردگار عالم اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا خود عدالت سے کام لینا اس میں بخشش ہے، خود حتیٰ دشمن کے بارے میں انسان اگر جس کا وہ مستحق ہے، اگر انسان وہی کہے تو اس پہ بھی پروردگار نے انسان کے لیے اجر رکھا ہے، انسان کی گفتگوؤں پہ، انسان کی سوچ پہ، انسان کے فیصلوں پہ، جو کچھ انسان کرتا ہے پروردگار عالم نے انسان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر کا وعدہ کیا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم اپنے ذاتی معاملات میں، قومی معاملات میں
بین الاقوامی معاملات میں ہم عدالت سے کام لیں. اگر اپنوں نے غلط کیا ہے تو اس کو غلط دیں، اگر دشمن نے اچھا کیا تو اس کو اچھا کہیں، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا ہی کریں جو اس آیت میں پروردگار نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، عمل صالح انجام دینے والوں سے پروردگار نے افراد میں سے قرار دیا